یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کے پاس بندوق ہے، قوت ہے، جس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اس ملک پر بارہا قبضہ کر لیا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ 3-4 مرتبہ اس ملک کو فتح کر لیا ہے، اس ادارے کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے وسائل خود پیدا کرے گا، وہ اپنے کاروبار خود چلائے گا، تو پھر اس ملک میں آزادانہ کاروبار ہو کیسے سکے گا؟ پاکستان آرم فورسز، پاکستان آرمی وہ واحد ادارہ ہے ملک میں، سرکاری ادارہ، جہاں ریٹائرمنٹ کی عمر 40 سال ہے. یعنی یہ بات بہت سے پاکستانیوں کو نہیں معلوم ہے. 40 سال کی عمر تک 80% پاکستان آرمی کے آفیسرز اور جوان ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ 40 سال کی عمر میں جب کوئی افسر یا جوان ریٹائر ہو کے گھر جائے گا تو اس کے بچے کتنے بڑے ہوں گے؟ مشکل سے 3ری 4تھی 5ویں جماعت میں بچے ہوتے ہیں. اور وہ ایک فوجی افسر یا فوجی جوان ہوتا ہے، ساری زندگی اس نے صرف گولیاں چلائی ہوتی ہیں یا ڈرل کی ہوتی ہے، یا پہاڑوں پہ چڑھا ہوتا ہے، ملک کا دفاع کیا ہوتا ہے، ریگستان میں رہنے کی عادت ہے، برف میں رہتا ہے، پہاڑوں پہ رہتا ہے، جنگیں کرتا ہے. ایک سول معاشرے میں وہ کیا کاروبار کرے گا، کیا کام کرے گا، کیسے سروائیو کرے گا؟ اور اس کام کے لیے پھر فوج نے کچھ ادارے بنائے ہوئے ہیں. فوجی فاؤنڈیشن ہے، عسکری فاؤنڈیشن ہے، کچھ ادارے ہیں کہ جن کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں. وہ بھی اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں گے، فیکٹریز کیوں اور کہاں کیسے آئیں. پھر فوج کیا کرتی ہے کہ انہی جو ریٹائر لوگ ہوتے ہیں، 40 سال کی عمر میں جو جوان ریٹائر ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، جس کو کوئی ہنر، کوئی کام سول مارکیٹ میں نہیں آتا، ان کو دوبارہ نوکریاں دی جاتی ہیں فوجی فاؤنڈیشن میں. ان کو نوکریاں دی جاتی ہیں فوجی فاؤنڈیشن کے اداروں میں، عسکری کے اداروں میں، تاکہ یہ کچھ عرصہ اور کما کر، کانٹریکٹ پہ ان کو چند سال کے لیے رکھا جاتا ہے کہ کچھ عرصے یہ کما کے اپنے بچوں کی تعلیم پوری کر لیں، بچیوں کی شادیاں کر دیں، کچھ سیٹل ہو جائیں، کچھ اپنے آپ کو آباد کر لیں. خود ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی قائم ہو چکی ہیں وہ بتدریج پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جائیں، اور فوج میں رہتے ہوئے یا فوج کے زیر اثر یا فوج کے اہتمام میں یا فوج کے نام پر کسی ایسے کام کو جو کاروبار سے متعلق ہے، مسابقت کو مجروح کر سکتا ہے، اس طرح کے مفادات پیدا کر سکتا ہے، ادنا درجے میں بھی گوارا نہ کیا جائے. اب فوجی فاؤنڈیشن کہاں سے کماتی ہے؟ فوجی فاؤنڈیشن فوجی فرٹیلائزر سے کماتی ہے. فوجی فرٹیلائزر ایک کمرشل ادارہ ہے، وہ کماتا ہے، فرٹیلائزر بناتا ہے، کماتا ہے، اور جو منافع نکلتا ہے اس کے اندر سے وہ ویلفیئر میں استعمال ہوتا ہے ان لاکھوں ریٹائرڈ فوجی افسروں اور جوانوں کے لیے کہ جن کی ذمہ داری ریاست پاکستان کی سول حکومتیں نہیں اٹھا سکتی. تو یہ زوال کی ابتدا ہے کہ کوئی اس طرح کی قوت کاروبار کرنے لگ جائے، کاروبار کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے لگے، اپنا نام دینے لگ جائے، کاروباروں میں مسابقت کو ختم کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر دے، مدافعت کی بجائے کاروبار میں اپنی مہارت دکھانے لگ جائے، اور دوسرے لوگ بھی اس کا نام استعمال کر کے مختلف کاروبار کرنے لگ جائیں. اس کے بعد آپ کسی قوم کو آخری درجے میں برباد ہونے سے نہیں روک سکتے. عسکری کے جتنے ادارے ہیں وہ تو ملک سے باہر پیسے لے کے نہیں جاتے. آپ کو پتا ہے کہ کم از کم کئی ارب روپیہ ہر سال پاکستان سے ملک سے باہر چلا جاتا ہے کہ آپ یہ جو لیور بردر کا برائٹ صابن اور ٹوائلٹ پیپر اور ٹوتھ پیسٹ، یہ جو فاسٹ موونگ کنزیومر گوڈز جنہیں آپ کہتے ہیں، جو ساری ملٹی نیشنلز بنا رہی ہیں پاکستان، لپٹن کی چائے، یہ جو کچھ بھی آپ پی رہے ہیں، نیسلے، یہ سب کچھ اس کا پروفٹ ملک سے باہر جاتا ہے. کھربوں روپیہ کماتے ہیں پاکستان سے اور اربوں کھربوں ڈالر ملک سے باہر لے کر جاتے. اس پر آپ نے کبھی کسی کو اعتراض کرتے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ وہ کافر کے بچے ہیں، ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں، لہذا لے جا سکتے ہیں. لیکن اگر پاکستان آرمی کو ادارہ بناتی ہے جس میں کھربوں اربوں پروفٹ ہوتا ہے، وہ پاکستان میں خرچ ہوتا ہے، تو یہ بری بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان آرمی ملک ہڑپ کر کے کھا گئی. بغیرتی کا لیول چیک کیا آپ نے؟